إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه مسلم۔ محترم سامعین، معزز و موقر علماء کرام، مسجد کی بالائی حصوں پر تشریف فرما میری مائیں اور بہنیں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عمل نقل کرتی۔ صحیح بخاری کی 4 روایتیں ہیں، صرف ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت ہو اور اجر و ثواب کی نیت ہو، جو شخص قیام کرے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا۔ صرف یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور ہے صحیح بخاری کی، راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رمضان کے مہینے میں ایسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے،
بڑے جواد تھے، سخاوت و فیاضی کے کام آپ بہت کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا آپ کی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوتی تھی، اور حضرت جبریل آپ سے رمضان کی راتوں میں ملتے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کرواتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے مل جاتے، قرآن کا دور کر لیتے، صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں من الریح المرسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کی نیکی بھلائی کے کاموں میں آپ کا چلنا، آپ کا بڑھنا، خیر کے کاموں میں آپ کا حصہ لینا، یہ تیز ہوا جو بارش لاتی ہے، یعنی بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خیر کے کاموں میں ان ہواؤں سے بھی زیادہ تیز تھا۔ اس کے بعد جو روایتیں ہیں وہ ام المومنین ملکہ عفاف تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، شد معذرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے۔ آپ کی عبادت کی گواہی صحابہ کرام دے رہے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے۔ آپ کے قیام اللیل کی گواہی اماں عائشہ دے رہی ہیں، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن رمضان کا آخری عشرہ، جس کو ہم مسلمانوں نے شاپنگ کا ہفتہ بنا لیا ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہمارے شاپنگ کا دن ہے۔ آج بڑے بیٹے کا، آج چھوٹے بیٹے کا، آج بڑے بھائی کا، کل چھوٹے بھائی کا، آج سنڈے ہے، آج بندی ہے، معاف کیجئے گا باتیں میری تھوڑی سی تلخ ہو جا رہی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا کس لیے ہے؟ عبادت ہم کون سی کر رہے ہیں؟ ہمارے حرکات و سکنات کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ شد معذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے عبادت کے لیے۔ آپ بذات خود رات جاگتے اور اپنی بیویوں کو بھی آپ رات جگاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک دوسری روایت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل قیام اللیل کر رہے ہیں، رمضان کے علاوہ کی راتیں ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے، جتنی اجتہاد کرتے، جتنی کوشش، جتنی محنت، جتنی جافشانی کرتے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے۔ ما لا یجتہد فی غیرہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا نمونہ، دنیا کے ہر امام سے بڑھ کر کے کسی کا بھی قول، کسی کا بھی عمل اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزان پر لایا جائے، آپ کے میزان کے سامنے رکھا جائے، اس شخص کا عمل چھوٹا، ایک رات میں قرآن ختم کرنے والے کا بھی عمل چھوٹا، کیونکہ وہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد، رمضان کے آخری عشرے میں آپ کی کوشش، آپ کی جافشانی کس قدر کی ہوتی تھی؟ مسلمانوں کے تو اچھے دن چل رہے ہیں ابھی، ایام معدودات، قرآن کہہ رہا ہے گنتی کے چند دن ہیں، 26 رمضان مکمل ہو چکے ہیں، 27ویں رات اپنے عروج پر ہے، ڈھلنے کو ہے رات، تراویح کی نماز ہم نے ادا کر لی ہے، قیام اللیل ہم نے کر لی ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ ان چند دنوں میں ہمارے عمل کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا حسن عمل کیسا ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے، رمضان المبارک میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا۔
صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک شخص جہاد میں شریک ہونے والا، شہید ہونے والا، دوسرا رمضان پانے والا، 1 سال کے بعد وفات ہونے والا، وہ شخص جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام بہت پش و پیش میں تھے، معاملہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مقام غازی کا، سب سے بڑا مقام مجاہد کا، سب سے نیک عمل شہید کا، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ کہا ایسا معاملہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بے چینی ایک جملے میں ختم کر دی۔ کہا الیس قد مکث بعد ھذا سنۃ، کہا صحابہ کرام کی جماعت جس شخص کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہو، تجبجب کے شکار ہو، کیا وہ شخص 1 سال تک ٹھہرا ہوا نہیں تھا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا ہوا تھا۔ کہا اس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، وہ شخص جنت میں شہید سے پہلے داخل ہو رہا۔ ہم اور آپ رمضان المبارک کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمت ہے جو رمضان المبارک کے طور پر ہمیں ملی ہے۔ گنتی کے چند دن ہیں، اس سے ہم کو اور آپ کو مکمل طور پر مستفید ہونا ہے۔ ایک دوسری بات جو میں نے سورہ احزاب کی آیت کریمہ تلاوت کی، میں نے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بخاری کی جو مروی روایات ہیں میں نے وہ بیان کی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عمل کیا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی کیفیت کیسی بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان میں کیا ہوتا تھا۔ سورہ احزاب کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، صحیح مسلم کی میں نے حدیث پڑھی ہے۔ یہ آیت کریمہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسلمان مومن مرد، صبر کرنے والے مرد، اطاعت گزار مرد، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے والے مرد، جہاں ان کے اوصاف بیان کرتی ہے، وہ آیت کریمہ یہی ان عورتوں کو یہ اوصاف بیان کرتی ہے جن کے اندر یہ 10 اوصاف حمیدہ پائی جائیں۔ مسلمان ہو، مومنہ ہو، صبر کرنے والی ہو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہو، خیر کے کام کرنے والی ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے والی ہو۔ مختلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اچھی عورت کے یہ 10 اوصاف حمیدہ بتلائی کہ جس کے اندر یہ 10 اوصاف حمیدہ ہوں، اللہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ رمضان کا روزہ بھی اسی لیے فرض کیا گیا۔ مومن کو جہاں تعلیم دی گئی یہ کہا گیا کہ اعدت للمتقین، تقوی اختیار کرو، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگ جن کے اندر یہ اوصاف حمیدہ پائی جائے، کہا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا، اور رب کا وعدہ واجرا عظیما، اور کہا رب کا صرف وعدہ ہی نہیں ہے، رب کے وعدے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا اجر بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص محافظ ہے، ہر شخص سے اس کی نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جہاں مرد سے سوال ہوگا، قرآن نے ایک بہت بڑا خطاب مردوں کو دیا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگراں ہے، محافظ ہے، کما کر لانے کی ذمہ داری ہے، عورت کو گھر میں بٹھانے کی ذمہ داری ہے۔ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی گھر کی مالکن ہے،
ذمہ دار ہے، نگراں ہے، محافظ ہے، اس سے شوہر کی غیر موجودگی میں اس نے گھر کے ساتھ کیا کیا، گھر والوں کے ساتھ کیا کیا، بچوں کے ساتھ کیا کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ چند منٹ، مردوں کے تعلق سے تو باتیں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، شیخ محترم کی رہنمائی ہوئی کہ خواتین کی عظمت کیا ہے، خواتین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، خواتین سے کون سے ایسے کام ہیں جو مطلوبہ ہیں، وہ کام انہیں کرنے ہیں، خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ چند منٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ العظیم بیان کروں گا۔ ہم اور آپ، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، دنیا اس کو ماننے کے لیے قائل ہے اور مانتی ہے دنیا کہ زمانے جاہلیت میں عورت کے ساتھ بہت برا ویوہار ہوتا تھا، لیکن میں یہاں چند ایسے دلائل جو صرف قرآن بیان کر رہا ہے کہ نزول قرآن کے وقت عورتوں کی کیا حالت تھی، عرب کے اندر عورت کیا چیز تھی، عورت ایک کھلونا تھی۔ قرآن کا جو سب سے پہلا حکم ہے عورتوں کے تعلق سے، وہ عورت ایک کھلونا تھی، انسان جب چاہتا جیسا چاہتا استعمال کرتا، طلاق کا کوئی معیار ہی نہیں متعین تھا، انسان جب تک خوش ہے ساتھ میں رکھے ہوئے ہے، جس دن مرد کسی بات پر غصہ ہوا فوراً اسے طلاق دے دیا، پھر جب حالات قابو میں ہوئے پھر اپنے پاس رکھ لیا۔ عورت ایک کھلونے کی چیز تھی، قرآن کریم نے آ کر کے عورت کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کوئی کھلونے کی چیز نہیں ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق صرف اور صرف آپ 2 بار دے سکتے ہیں، تیسری بار میں جدائی ہو جائے گی۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہا اگر رکھنا ہے تو بھلائی کے ساتھ رکھو، وہ کوئی کھلونے کی چیز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ روزانہ کھیلو، جب غصہ آئے بس فون پر اسے طلاق دے دو، جب غصہ آئے اسے ویسے طلاق دے دو۔ کہا نہیں، عورت بہت ہی معظم، بہت ہی باعزت، بہت ہی عظمت والی چیز ہے۔ سب سے پہلا حکم قرآن کا یہ آیا کہ عورت کوئی کھلونے کی چیز نہیں ہے، تو اسے جب چاہو جب طلاق دو۔ دوسرا عمل کیا تھا؟ قرآن نازل ہو رہا ہے، مکہ والے عمل کیا کرتے تھے؟ شوہر بیوی کی وفاداری، وفا شعار بیوی کی پہچان، شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر بیوی شوہر کے ساتھ دفن ہونا چاہتی ہے، جلنا چاہتی ہے، تب تو معاملہ خیر کا ہے، ورنہ وہ عورت با وفا نہیں ہے، بے وفا ہے۔ مرد جیسا چاہے، کسی شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے اقربا، اس کے رشتہ دار جیسے وراثت تقسیم کرتے ہیں، جو چاہے اس بیوی کو جیسے لے لے، جو چاہے زبردستی وارث بن جائے۔ قرآن نے کہا یہ بھی درست نہیں ہے، عورت کوئی کھلونے کی چیز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اگر عورت ناپسند کرتی ہے کہ تم اس کے وارث بنو تو تم اس کے اپنے پاس اس کو نہیں رکھ سکتے، اگر عورت پسند کرتی ہے تب تم شادی کر سکتے ہو، ورنہ معاملہ درست نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام بیان کیے۔ عورتوں کے مقام اور مرتبہ کو تو قرآن نے اتنا بڑھا دیا کہ قرآن میں ایک سورت ہی نازل کر دی، سورۃ النساء نازل کر دی، اس میں عورتوں کے سارے احکام بیان کر دیے، کون عورتیں حلال ہیں، کون عورتیں حرام ہیں، کون عورتیں تمہاری رضائی رشتے سے ہیں، کون عورتیں تمہاری نسبی رشتے سے ہیں، کون عورتیں تمہاری سسرالی رشتے سے ہیں۔ قرآن نے پوری تفصیل پیش کر دی۔ ایک عمل جو پردہ کے نازل ہونے سے پہلے حلال تھا، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ربیع کا عمل ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ سے چل کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی، پہلی بات تو تم یہ جان لو کہ تکبر نہیں، حسد نہیں، گھمنڈ نہیں، میں مدینہ کے انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے مال کے 2 حصے ہیں، یہ گھر ہے، یہ پلاٹ ہے، آدھا میرا ہے اور آدھا تمہارا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، اس میں سے جو پسند آئے اس کو پسند کرو، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہونے کے بعد اس سے شادی کر لینا۔ قرآن نے اس کے بھی احکام بیان کر دی کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے، آج معاملہ کیا ہے، شادی ہو گئی ہے، لوگوں کے افیئر چل رہے ہیں اس عورت سے، وہ عورت اپنا گھر برباد کر رہی ہے، اپنے شوہر کا گھر برباد کر رہی ہے، اپنے میکے والوں کا گھر برباد کر رہی ہے، کتنے رشتوں کو وہ برباد کر رہی ہے شادی ہونے کے بعد۔ قرآن نے کہا والمحصنات من النساء، عورتوں میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ پہلے جو عورتوں کی 17 عورتوں کی تفصیل بتلائی، اس کے بعد کہا پاک دامن۔ محصنات کے کئی ایک معنی ہیں، ان معنی میں سے ایک شادی شدہ بھی ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں، اگر کسی کی زوجیت میں ہے تو آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ نزول قرآن کا وقت ہے، کسی کے گھر بچی کی پیدائش ہوتی ہے، اسے خبر دی جاتی ہے، اس شخص کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ انسان صرف بیٹوں کو سمجھتا ہے، بیٹیاں کس معیار کی ہیں، بیٹیاں کیا چیز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے جاتے ہیں، بیان دیتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ لوگوں سن لو، پوری کی پوری دنیا ایک پونجی ہے اور اس پونجی کی سب سے بہترین سرمایہ نیک عورت ہے، المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرتے ہیں۔ عورت کیا چیز ہے؟ اربع من السعادہ، 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں، اس میں سے نیک بیوی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ تینوں اوصاف کو چھوڑ کر کے، خوبصورتی اپنے جگہ، حسب و نسب اپنے جگہ، مال اپنے جگہ، کامیابی کس سے ملنی ہے؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین والی کو اختیار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم کے نزول کے وقت عورت کا یہ معاملہ ہے۔ جب قرآن کریم کا نزول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بیان کی۔ ایک ماں ہے، آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین 3 جگہوں پر ان اعبد اللہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میری عبادت کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میرا شکریہ ادا کرو، اور میرے بعد اگر کوئی شکریہ ادا کروانے کے لائق ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں۔ یہ والدین کا مقام و مرتبہ ہے۔ والدین کی اطاعت، باپ کی اطاعت جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کریم کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو یہ مقام اور مرتبہ دیتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد عورت ایک نئی مخلوق ہو گئی، اس سے پہلے اسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ قرآن کے نزول کے بعد عورت ایک نئی مخلوق ہو گئی ہے۔ یہ عورت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام اعمال اپنی جگہ پر، تمام اعمال اپنی جگہ پر۔ کسی شخص کے پاس 2 بیٹیاں ہیں،
اور وہ ان دونوں بیٹیوں کی بہترین طریقے سے کفالت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء یوم القیامہ انا وہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بین اصابع اپنے دونوں انگلیوں کا اس طرح سے اشارہ کیا، ضم الاصابع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ایسے ملا دیا کہ اگر جنت میں نبی کی رفاقت چاہتے ہو، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو۔ یہ بیٹی ہے، ایک صحابی رسول داخل پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ شخص ہوں جو زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے سے پہلے میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، 1 2 3 4 نہیں، 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تدارک کیسے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف کیسے ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ 8 غلام آزاد کر دو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استطاعت نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ 8 غلام آزاد کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ 8 اونٹ صدقہ کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ بڑھا دیا کہ جاء یوم القیامہ انا وہوا ضم الاصابع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ملا دی کہ جنت میں میری رفاقت اس شخص کو نصیب ہوگی جو بیٹیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا۔ بیوی ہے، اس کا ایک الگ کردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے مقام اور مرتبہ کو اتنا بڑھا دیا، کہا خیرکم لأہلہ، بہترین تم میں سے تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، دوستوں کے ساتھ اس کے اخلاق الگ ہیں، باپ کے ڈر کی وجہ سے اس کے اخلاق الگ ہیں، ماں کی محبت کی وجہ سے اس کے اخلاق الگ ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ اس کا رویہ بہت غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے ساتھ جنت کی رفاقت، ماں کے ساتھ رب کہہ رہا ہے کہ جیسے میرا شکریہ ادا کرتے ہو ویسے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ ماں کی محبت، ماں کی شفقت رب اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ بیٹی کی کفالت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی رفاقت بتلا رہے ہیں۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے جیسا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا میں اگر کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ کے لائق ہے، کسی کی اگر تقلید کی جا سکتی ہے، کسی کے عمل کو اپنا نمونہ بنایا جا سکتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسا بنو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ بھلائی کرنے والا۔ اور صرف یہی نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے نزول کے بعد لوگوں کا معاملہ ہے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے۔ پوچھا جائے گا کہ کل کس گناہ کے جرم میں تمہیں دفن کر دیا گیا تھا بیٹیوں سے؟ یہ وہ لوگ ہیں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں۔ حمزہ بن عبد المطلب کی ایک بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہی۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بیٹی کو کون اپنی پرورش میں لے گا؟ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے جب کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں داخل کیا تو کیسے ہو گئے؟ سنو لوگوں،
کہہ رہے ہیں کہ کون اس کی پرورش کرے گا؟ حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی ہے، حمزہ بن عبد المطلب غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں، کہہ رہے ہیں کون کرے گا؟ مختلف صحابہ کرام ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیجیے، ہمیں دے دیجیے۔ حضرت جعفر بھی انہی میں سے ہیں جو بیٹی کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت جعفر کی بیوی اس بچی کی خالہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہے، اس سے بہترین کفالت کون کر سکتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اسلام آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد قرآن نے یہ مقام اور مرتبہ کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت صرف دنیا میں نہیں، کل قیامت کے بعد جنت میں بھی کر دیا کہ جنت میں نبی کے ساتھ رہنا ہے تو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ صرف یہی نہیں، کچھ امہات المومنین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، شکایت بھی کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات تو بہت آگے نکل گئے، مرد حضرات بہت آگے نکل گئے۔ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں سب آیتیں صرف مردوں کو خطاب کرتی ہیں۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، اے ایمان والو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پش و پیش میں سورہ احزاب کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، 10 اوصاف حمیدہ بتلائے گئے کہ جو لوگ ایسے ہیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، لیڈیز فرسٹ۔ قرآن کریم نے تو اتنا مقام بڑھا دیا ہے، اتنا مرتبہ بڑھا دیا ہے، یہ آج کی کوئی کہنے کی بات ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ مومن مردوں کے ساتھ مومنہ عورتوں کا معاملہ یہ ہے، عورت کی جس بھی جگہ پر اگر بہن ہے تو قرآن نے کہا بھائی کے ساتھ، للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، 30,000 روپے ہیں، 20 بھائی لے گا تو 10 بہن کا حصہ ہوگا۔ کوئی جگہ ہے مرد صرف اور صرف ایک جگہ وراثت میں حصہ پاتا ہے؟ عورتوں کی مختلف صورتیں ہیں، قرآن بتلاتا ہے بیٹی ہے تو الگ حصہ ہے، بیٹی ہے تو بھائی کے ساتھ پائے گی، بہن ہے اگر اکیلی ہے تو نصف پائے گی یا 2 ثلث پائے گی، بیوی ہے چوتھا حصہ پائے گی یا 8واں حصہ پائے گی، دادی بن گئی ہے تو دادی یا ماں بننے کے بعد 6واں حصہ پائے گی یا 3واں حصہ پائے گی۔ مختلف حصے ہیں عورتوں کے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اس پر عامل نہیں ہیں، عمل کرنے والے نہیں۔ عورت نے کتنا بڑھایا، قرآن نے عورت کے مقام اور مرتبہ کو کتنا بڑھایا۔ قرآن میں 4 عورتوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ آج اتفاق سے حافظ صاحب نے اسی سورہ کی تلاوت کی۔ پورے قرآن میں 4 عورتوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ عورتوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ 2 عورتیں نبی کی عورت ہیں، خاندان، حسب و نسب، جاہ و حشم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں صرف اور صرف تقوی ہے۔ جو شخص متقی ہے وہ رب کا قریبی ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کے خوشبو کی معیار یہ تھی کہ مکہ کی گلیوں میں گزر جانے کے 2 گھنٹے بعد تک ان کی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ اور بلال حبشی کالے کلوٹے ہیں۔ تقوی کا عالم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کے سواری کی آہٹ سن رہے ہیں۔
رب کے یہاں خوبصورت ہونا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ یہ دیکھتا ہے کہ تم کتنے مالدار ہو، کتنے حسین و جمیل، کتنے خوبصورت ہو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رب دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے عمل کا معیار کیا ہے۔ 4 عورتوں کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ غرق ہو جاتی ہے، عذاب الہی میں وہ بھی تہس نہس برباد ہو جاتی ہے۔ دوسرا لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ اپنے بھائیوں کی محبت میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ 2 عورتیں نبی کی عورتیں ہیں، اور 2 عورتیں ایسی ہیں ایک کے پاس شوہر ہی نہیں ہے، بغیر شوہر کے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ قرآن نے اس کے قصے کو بیان کر دیا، اور صرف بیان ہی نہیں کیا، اس کی اطاعت، اس کی عبادت، اس کی تقوی کو بطور مثال بیان کیا۔ مریم بنت عمران حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہیں، بہت بڑا مقام اور مرتبہ قرآن نے بیان کر دیا۔ مریم بنت عمران کا سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مریم کے پاس پہنچتے ہیں، کون؟ حضرت زکریا مریم کے خالو ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے عبادت کی جگہ میں کچھ ایسے پھل رکھے ہوئے ہیں جو بغیر موسم کے پھل ہیں۔ اب تو دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، گرمی اتنی شدید ہے، اے سی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی کا مزہ لے رہے ہیں، گرمی میں سردیوں کا اور سردی میں گرمیوں کا مزہ لیتے ہیں۔ کولڈ اسٹور ہے، آدمی پھل توڑ کر کے اس میں رکھ دیتا ہے، گرمی والا پھل ٹھنڈی میں، ٹھنڈی والا پھل گرمی میں استعمال کرتا۔ ایسا کوئی بھی موضوع نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے۔ حضرت زکریا پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کس کے لیے؟ یہ تمہارا ہے؟ کہا ہاں۔ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ کس کی طرف سے ہے؟ کہا یہ تو اللہ کی طرف سے۔ حضرت زکریا بہت بڑی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ سورہ مریم میں کہا انی واشتعل الراس شیبا، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ حضرت زکریا جب مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھتے ہیں تب دعا کرتے ہیں، هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب اگر تو بغیر موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم عبرت پکڑیں، ہم نصیحت حاصل کریں۔ حضرت مریم کے تقوی اور ان کی عبادت کی جو مثال قرآن نے بیان کی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اس کو اپنائیں، ان کے اس طرز عمل کو اپنا حسن عمل بنائیں۔ مریم کون ہے؟ ایک نظر مانی ہوئی بیٹی ہیں، ماں نے بیٹے کی نظر مانی تھی، اللہ نے بیٹی دے دیا۔ عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی کہ اللہ رب العالمین جو بھی میرے یہاں ہوگا، اگر بیٹا آپ نے دے دیا تو مسجد کی صاف صفائی کے لیے میں اسے ہبہ کر دوں گی، گفٹ کر دوں گی، ہدیہ دے دوں گی، مسجد کی وہ دیکھ ریکھ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیٹی دی، بیٹی بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نصیحت پکڑتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ مقام اور مرتبہ عورت کا بیان کیا ہے۔ ایک دوسری عورت، قرآن نے بڑی عظمت بیان کی ہے عورتوں کی۔ عورت کون ہے؟ قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دنیا کا، روئے زمین کا سب سے بڑا فسادی فرعون ہے، سب سے بڑا فسادی فرعون ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو شکایت ہوتی ہے، بہت سارے بھائیوں کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ بہت دیر تک سوتے ہیں۔ اگر بیوی نیک ہو تو فجر کسی کی نہیں چھوٹ سکتی ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی نیک ہونی چاہیے. اگر بیوی نیک ہوگی تب فجر نہیں چھوٹے گی. آسیہ فرعون کے گھر میں پلنے والی، فرعون کے ساتھ رہنے والی، دعا کر رہی ہے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا. بادشاہ کی بیوی ہیں، پورے دریائے نیل پر فرعون کی حکمرانی ہے. پیدا ہونے والا بچہ بھی فرعون کے نام سے ڈرتا ہے. اس کے ظلم و جبر کو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ روئے زمین پر اس سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہے. اب اگر کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میرے شوہر بہت ٹیڑھے مزاج کے ہیں اس لیے مجھ سے عبادت نہیں ہو پاتی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن جو ہمارے سامنے عورتوں کا اسوہ بیان کر رہا ہے، قرآن جن کے تقوی اور جن کی عبادت کی مثال ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، دعا کرتی ہیں میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اس کے عمل سے مجھے نجات دے اور اس سے بھی نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دے. قرآن نے ان دونوں عورتوں کے عمل کو بھی، ان کے تقوی اور ان کے عبادت کو بھی عورتوں کے لیے ایک اسوہ اور ایک آئیڈیل بنایا. صرف یہی نہیں، عورتوں نے تو بہت بڑے بڑے کارنامے کیے، بہت بڑے کارنامے کیے، لیکن ان تمام عظمتوں کو سامنے رکھ کر کے اب عورتوں سے کون سے کردار ہمیں مطلوب ہیں؟ عورت ہونی کیسی چاہیے؟ عورت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، عورت نئی نسل کی تربیت کرنے والی، نئی نسل کی تربیت کرنے والی وہ عورت. ماں تربیت پہلی مدرسہ ہے، ماں کا گود تربیت پہلا مدرسہ ہے، تربیت گاہ ہے انسان کے لیے. ماں کس معیار کی ہونی چاہیے؟ بہن کس معیار کی ہونی چاہیے؟ بیوی کس معیار کی ہونی چاہیے؟ بیٹی کس معیار کی ہونی چاہیے؟ چاروں سے کون کون سے کردار مطلوب ہیں؟ ایک ماں ہے، اپنے بیٹوں کی وہ کیسی تربیت کرتی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، بغل میں دو چھوٹے عمر کے بچے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دل میں سوچ رہے ہیں کافروں سے پہلی لڑائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوخیز لڑکوں کو کھڑا کر دیا ہے، یہ ہمارے کس کام آ سکتے ہیں؟ اگر کوئی جوان ہوتا، کوئی طاقتور ہوتا تو کسی موقع پر وہ کام دے دیتا. عبد الرحمن بن عوف دل میں یہ سوچ رہے ہیں، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ 11 سال عمر ہے، نام معاذ بن عمر بن جموح ہے، ایک دوسرا بچہ ہے معوذ ابن حارث ہے، دونوں اپنے ماں کے نام سے مشہور ہیں. تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں دونوں ابن افرا کے نام سے مشہور. ایک بچہ پوچھتا ہل تعرف ابا جہل یا امی ہل تعرف ابا جہل، اے چچا محترم آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ چچا محترم آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ابو جہل کون ہے؟ مکہ کا کلیجہ ہے، قریش کے سرداروں میں سے ہے، مکہ کا کلیجہ ہے. صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جب آپ کو بشارت دے دی گئی کہ کل چھوٹی سی جماعت جیت جائے گی، ایسا ایسا معاملہ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے تو بشارت دے دی ہے. کہا رو اس بات پر رہا ہوں کہ مکہ نے اپنا کلیجہ نکال دیا ہے. مکہ کے جتنے نامی رئیس، خاندان کے بڑے بڑے اونچے اونچے سردار تھے، سب آ گئے ہیں اور سب کے حصے میں کل تباہی ہی لکھی ہوئی ہے. ابو جہل ان لوگوں میں سے ہے جو مکہ کا کلیجہ ہے. 11 سال کا بچہ پوچھتا ہے چچا محترم ابو جہل کون؟
پوچھا ما حاجتک الیہ یا ابن امی یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے یہ تم بتاؤ کہ تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم ابو جہل کو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے ابو جہل کو؟ 11 سال کی عمر ہے. میری مائیں اور بہنیں اس واقعے کو بہت غور و فکر سے سنیں، متوجہ ہو کر کے سنیں. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری 1341 یا 3141 حدیث نمبر. پوچھتا ہے کہ اے میرے بھتیجے تم کیا کرو گے ابو جہل کو؟ کہتے ہیں اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے چچا محترم میں نے سنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. میری ماں نے یہ خبر دی. اخبرت، عربی جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے اس بات کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. کہا والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا ما فارقا، میں اس سے الگ نہیں ہوں گا، یہ الگ نہیں ہوگی. سواد سوادہ حتی تموت الآجل منا. کہا کہ اے میرے چچا محترم اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرے اور اس کے درمیان جدائی اس وقت تک نہیں ہوگی حتی یموت الآجل منا، ہم میں سے کس کی موت پہلے آ جائے گی تب جدائی ہوگی، ورنہ جدائی نہیں ہوگی. عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں تعجبت منہ، ان کے اس جملے سے میں بہت متعجب، بہت حیران ہوا کہ میں ایسا سوچ رہا تھا اور یہ ایسا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے کھڑا ہوا تب تک دوسرا پوچھ رہا ہے کہ اے چچا محترم ابو جہل کون ہے؟ پھر وہی جواب، کیا کرو گے بیٹا؟ کہا کہ خبر مجھے پتا چلا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے. کہہ رہے دیکھا اسی درمیان ابو جہل کفار کی جماعت میں ٹہل رہا تھا، میں نے اشارہ کیا بیٹے وہ ہے ابو جہل. دونوں گئے، دونوں نے اپنی تلوار چلا دی. ابو جہل ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. دونوں نے کہا ہم نے قتل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی تلوار صاف کر لی ہے؟ کہا نہیں. جب دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما قتلوا، تم دونوں نے اسے قتل کیا. اور دونوں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ مقتول کا جو وردی ہوتی تھی یا اس کا جو کپڑا ہوتا تھا یا اس کا جو مال ہوتا ہے وہ جس نے قتل کیا ہے اس کو دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دونوں سے پوچھا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، کہیں کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ عدل نہ ہونے پائے، بے انصافی ہو جائے. دونوں نے کہا کہ ہم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلوار دیکھی. یہ مائیں ہیں، یہ ماؤں کا کردار ہے اور ایسے کردار کی ضرورت ہے. ایک ہمارے استاد تھے مدینہ منورہ کے اندر، محمد بن حسین الاواجی، سیرت کی کتاب پڑھا رہے تھے. ایک دن شیخ محترم نے ایک قصہ بیان کیا کہ کسی اسکول میں ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہیں. مختلف بچے تھے، عربی استاد تھے، عرب کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ کے. انہوں نے کہا کہ بچوں میں کسی نے کہا مہندس بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا طبیب بننا چاہتا ہوں، کسی نے بتایا کہ انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اس میں سے ایک بچہ ایسا بھی تھا جس نے کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں، صحابی بننا چاہتا ہوں. استاد محترم بیان کرتے ہیں کہ استاد بھی بچوں کے ساتھ ہنسنے لگا. یہ ایسا جملہ تھا جس پر استاد بھی ہنسنے لگا. یہ صحابی بننا چاہتا ہے. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسی پر اس کا انتقال ہوا ہو، حالت ایمان ہی میں انتقال ہوا ہو. جو مرتد ہے وہ صحابی نہیں. اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا. جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو وہی صرف صحابی ہو سکتا ہے. استاد بھی بچوں کے ساتھ ہنسنے لگا.
جب تمام بچے چلے گئے تو جو بچہ صحابی بننا چاہتا تھا استاذ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بچے مختلف تھے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے، تم صحابی کس لیے بننا چاہتے؟ اس بچے نے کہا استاد محترم میری ماں روزانہ مجھے ایک صحابی کا قصہ سناتی ہے، جب صحابی کی بہادری کے قصے سنتا ہوں یا ان کی جان نثاری کے قصے سنتا ہوں تب میرے دل میں یہ رشک پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں بھی صحابی بن جاؤں۔ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ماؤں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ والجماعہ، اپنا قصہ بیان کرتے ہیں 10 سال کی میری عمر ہے، میری ماں بغداد کی سرد راتوں میں، ہم میں سے اکثر لوگ عرب دنیا میں آئے گئے ہیں، یہاں کی ہوا صرف کوٹ پہننے والی ہوتی ہے، عرب کی ہوائیں ہونٹ پھاڑ دیتی ہیں، ہونٹ ایڑی سے جس طرح سے خون نکلتا ہے اسی طرح سے ہونٹ سے بھی خون نکلتا ہے، کتنی سرد ہوائیں ہیں۔ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں 10 سال کی عمر میں مجھے جگاتی، نہلاتی دھلاتی، اپنا چادر اوڑھتی اور وضو بناتی اور مجھے مسجد لے جا کر کے چھوڑ کے آتی بغداد کی سرد راتوں میں۔ ماؤں سے یہ کردار مطلوب ہے۔ ماں کیسی ہونی چاہیے؟ ایک جدید دور کی تھامس ایلوا ایڈیسن، ماں بہت عظیم ہوتی ہے، ماں بہت عظیم ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، ایک شخص تھا، اس کے پاس اسکول جانے کے لیے اس دن جوتا نہیں تھا، کہا کیسے جاؤں، کشمیر کا معاملہ ہے، برف کی وادیاں ہیں، کہا کیسے جاؤں، برف باری ہو رہی ہے بغیر جوتے کے۔ ابھی سب لوگ دیکھیں گے کہ اتنی سردی میں بغیر جوتے کے شخص جا رہا ہے۔ ماں نے کہا یہاں آؤ، ٹوپی ماں نے ٹیڑھی کر دی، کہا بیٹا ٹوپی بس ایسے رہنے دینا۔ کہا کیوں؟ کہا اب لوگ تمہارا پیر نہیں دیکھیں گے، صرف تمہارا سر دیکھیں گے۔ مائیں وہ عظیم ہوتی ہیں، کہا اب لوگ صرف تمہارا سر دیکھیں گے چونکہ ٹوپی تمہاری ٹیڑھی ہے۔ تھامس ایلوا ایڈیسن کی ماں ہے، بہت غبی اور بہت کم دماغ کا لڑکا ہے، اسکول جاتا ہے، ٹیچر خط لکھ کر کے دیتی ہے کہ تمہارا لڑکا بہت ہی کند ذہن ہے، اس کے پاس دماغ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو لے جاؤ کسی دوسرے اسکول میں پڑھاؤ۔ تھامس ایلوا ایڈیسن گھر پہنچتا، ماں کو خط دیتا ہے، ماں خط پڑھتی ہے، مفہوم بدل دیتی، پوچھتا ہے ماں کیا لکھا ہے؟ کہتی ہے کہ بیٹا اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت ہی ذہین اور مائنڈڈ ہے، اس اسکول میں اتنے قابل استاذ نہیں ہیں کہ تمہارے بیٹے کو پڑھا سکیں، اس بیٹے کو آپ پڑھائیے یا کسی اچھے اسکول میں ڈالیے۔ جملے کا فرق دیکھیے، ٹیچر نے لکھا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت غبی اور ناکارہ قسم کا لڑکا ہے۔ وقت گزرتا گیا، تھامس ایلوا ایڈیسن کی ماں مر جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کی عمر 54 یا 56 برس کی ہوتی ہے تب کچھ خاندانی کاغذات کے لیے وہ بکسا کھولتا ہے، پھر وہ خط دیکھتا ہے، بہت غور و فکر کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ یہ خط تو وہی ہے جو میری ٹیچر نے مجھے دیا تھا۔ تب کھول کر کے دیکھتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا لڑکا بہت ہی کند ذہن اور ناکارہ قسم کا ہے، اس کو اپنے گھر رکھو، اسے اسکول بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تھامس ایلوا ایڈیسن ایک تحریر لکھتا ہے کہ ایڈیسن واقعی میں بہت ناکارہ اور غبی اور کند ذہن کا لڑکا تھا، لیکن اس کی عظیم ماں نے اسے 19ویں صدی کا بہت بڑا موجد بنا دیا۔ ماؤں کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، خود انہی کا قصہ ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے، میری ماں نے، میں کھیلنے کے لیے باہر جا رہا تھا، میری ماں نے مجھے بلایا، کہا آؤ بیٹے تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عامر جب گئے تو ان کی ماں نے انہیں کھجور دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے بیٹے کو کچھ دیا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہا اگر تم نے بیٹے کو کچھ نہ دیا ہوتا تو تم جھوٹی لکھ دی جاتی، جھوٹی لکھ دی جاتی۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کا کیا کردار ہے؟ بھائیوں کا کردار یہ ہے، معاف کیجئے گا، بیٹے ہی سے کہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا آیا ہے کہتے ہیں جاؤ بیٹا کہہ دو کہ ابو نہیں ہیں۔ بیٹوں سے سگریٹ کون منگواتا ہے؟ کسی کی ماں بھی سگریٹ پیتی ہے؟ معاف کیجئے گا، سارے منشیات بیٹوں سے کون منگواتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور برے ساتھی کی مثال بڑی زبردست دی ہے۔ مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ ایک عطر بیچنے والا اور ایک بھٹی سلگانے والا ہے۔ بچوں سے ہم سگریٹ منگوا رہے ہیں اور یہ تمنا کر رہے ہیں اوپر سے کہ میرا بچہ کوئی بھی نشہ نہیں کرے گا۔ معاف کیجئے گا، یہ خوش فہمی بہت غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر عطر بیچنے والے کے ساتھ رہو گے تو یا تو اس کی خوشبو محسوس کرو گے، یا تو وہ تمہیں ہدیہ دے دے گا، یا تو تم خرید لو گے۔ تین صورت ہے، جب تک ساتھ رہو گے خوشبو محسوس کرو گے، یا ہدیہ دے دے گا کچھ دن استعمال کرو گے، پیسہ ہوگا خرید لو گے سالوں تک چلے گی۔ بھٹی جھونکنے والے کے پاس جاؤ گے صرف دو چیزیں، یا تو کپڑا جلائے گا یا بری بدبو تمہیں محسوس ہوگی۔ فیصلہ ہم کو آپ کو کرنا ہے، ماں اور بہنوں کو کرنا ہے۔ بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے ہم موبائل پر کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں؟ بچوں کو جھوٹ سکھاتا کون ہے؟ یہ ہماری ماں اور بہنوں کا کردار، یہ ایک ماں کا کردار، ایک بہن کا کردار، ایک بیٹی کا کردار۔ سعید ابن مسیب سید التابعین ہیں، بہت مشہور سعید بن مسیب کے یہاں ایک لڑکا پڑھتا ہے، کثیر ابن وضاء، ان کے درس میں پڑھتے ہیں۔ سعید ابن مسیب اپنی بیٹی کی شادی کثیر ابن وضاء کے ساتھ کر دیتے۔ شادی کے بعد کثیر ابن وضاء اٹھ کر کے جانے لگتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے کہاں چل دیے؟ آج بھی یہی کیفیت ہے، آج بھی یہی کیفیت ہے عورتوں کی۔ پوچھنے لگی کہ کہاں چل دیے؟ کہا کہ جا رہا ہوں تمہارے ابو جان کے درس میں تعلیم حاصل کرنے۔ کہا تعال اجلس اعلمک تعلیم سعید ابن المسیب۔ کہا آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں وہ تعلیم دوں گی جو تعلیم تم سعید بن مسیب کے پاس پڑھتے تھے۔ بیٹی کا کردار ایسا ہونا چاہیے، بہن کا کردار۔ حافظ ابن حجر اسقلانی بہت مشہور شارح ہیں، صحیح بخاری کی حافظ ابن حجر اسقلانی نے جو شرح لکھی ہے فتح الباری، جس کے بارے میں علماء کا کلام ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح الباری کے بعد اب کسی شرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ابن حجر کس نے بنایا؟ ان کی بہن نے۔ ان کے ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، کہہ رہے ہیں وہی امی بعد امی، میری جو بہن تھی وہ میری ماں تھی میرے ماں کے مرنے کے بعد۔ یہ بہن کا کردار ہونا چاہیے۔ یہ مختلف کردار ہیں جو عورتوں کے اندر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ایک آخری بات، تعلیمی میدان میں عورتوں کو آگے آنا چاہیے۔ تربیت کے ناحیے سے بچوں کی کیسی تربیت ہے، بچوں کی کیسی تربیت ہے؟ کتب تسعہ میں 302 محدثات، محدثین کی تو بہت ساری روایت ہیں، 302 ایسی ہیں جو روایات کرنے والی ہیں محدثات، 302 ہیں کتب ستہ میں جن کی روایتیں موجود ہیں۔ علمی کام عورتوں نے کیا نہیں کیا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لے کر کے آپ کی بھتیجی امرہ بنت عبد الرحمن، یہ سب فقیہہ تھی۔ امت کا کوئی بھی مسئلہ ہو لوگ اما عائشہ کے پاس پہنچتے تھے۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری مائیں اور بہنیں جو تعلیم انہوں نے سیکھی ہے اس تعلیم کو اپنے عمل میں لائیں، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے علمی ناحیے سے ان کی تربیت کریں۔
ایک آخری بات، قرآن کریم نے تو یہ کہا ہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ آج پردے کے ناحیے سے ماؤں بہنوں کا کیا کردار ہے؟ بازار کی زینت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن کے نزول سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ یہ امہات المومنین ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، یہ کوئی عام عورت نہیں ہیں، ان کو ہر ایرا غیرہ آنے والا نہ دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب بہت سارے مسائل میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسا عمر نے سوچا اللہ رب العالمین نے ویسی موافقت کر دی۔ یہ چاہ رہے تھے کہ امہات المومنین کے بارے میں پردے کا حکم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل کر دی کہ مومنہ عورتیں یا نبی کی بیویاں یہ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں۔ تو عورتوں کا جو سب سے بڑا زیور ہے وہ زیور حیا کا زیور ہے، شرم و حیا ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ، ان کی آواز بھی کہیں نہیں نکلنی چاہیے۔ آج دیکھیے معاشرے میں ایک نیا لباس چلا ہے پینٹ کی شکل میں، معاف کیجیے گا مائیں بہن، مردوں کا، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس نے بھی اپنے ٹخنے سے نیچے کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا، نہ اس سے بات کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مردوں کا نیچے جا رہا ہے اور عورتوں کا اوپر آ رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے ایڑی کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بالش کہا اور اگر زائد ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی زمین پر ایک بالش رہنا چاہیے۔ آج عورتوں کا ٹخنے سے بھی ایک بالش اوپر ہو گیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص محافظ ہے، اور ہر شخص سے اس کے نگرانی کے متعلق کل سوال کیا جائے گا۔ ہم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کریں، اپنی بہن، بیٹیوں اور بیویوں کے ساتھ ہم مصلح سلوک کا معاملہ کریں، اور ہماری مائیں اور بہنیں جو تعلیم سیکھتی ہیں، جو تعلیم جانتی ہیں، جو تعلیم سنتی ہیں، اس کو اپنے استعمال میں لائیں۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں تو انہیں صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہوں تو انہیں شفاء کلی عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہوں تو ان کے قرض ادا کرنے کے سبب عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو غفلت یا سستی کے شکار ہو گئے ہوں، الہ العالمین تو ان کے اندر خیر کے کاموں میں بڑھنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ الہ العالمین تو اسے قبولیت کا درجہ دے دے۔ الہ العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ہماری ماؤں اور بہنوں کو امہات المومنین کے جیسا یا جن کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں ان کے جیسا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ہماری ماؤں اور بہنوں کو نیک اور صالحہ بنا دے۔ الہ العالمین انہیں پاک طینت بنا دے۔ الہ العالمین انہیں امت مسلمہ کی ماؤں کے جیسا حوصلہ اور عزم عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔